الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ محترم حضرات، پچھلا ہفتہ بھی میں نے آپ کے سامنے شریعت کے احکام کے بارے میں اور اس کی حکمتوں کے بارے میں کچھ باتیں میں نے کیا تھا کہ اللہ کے احکامات، اللہ کے سارے حکم انسانیت کے لیے جو بہتر ہیں وہی اسی کا اللہ پاک نے حکم فرمایا، اور جو مضر ہیں، جو نقصان زدہ ہیں، ان باتوں سے اللہ نے روکا ہے۔ یہی خلاصہ شریعت کا۔ اور شریعت نے جن جن باتوں سے روکا ہے یا جن باتوں پر حکم کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے اور کیوں اللہ نے حکم کیا، اس کا جاننا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جان لینا بہتر ہے۔ اگر اس کی حکمت ہمیں پتہ بھی نہ چلے پھر بھی اللہ کے حکم کا معنی ضرور ہے۔ اور اس سلسلے میں سور کیوں اسلام کے اندر حرام ہیں اس کے بارے میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے بات کی۔ سور ایسے جانور ہیں کہ انسان کے لیے بہت نقصان زدہ ہیں، لیکن اللہ نے ایسے ایک عجیب انداز میں اس کو پیدا کیا ہے کہ اس سور کے ہر اجزاء آج انسان کے غذا کے اندر، پینے کی چیزوں کے اندر، دواؤں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے کھال، اس کے بال، اس کا خون، اس کی چربی، اس کا گوشت، ہڈی اور اس کا ہر چیز آج کل استعمال ہو کے اس سے کچھ چیزیں بنتا ہیں، وہ انسان کے غذاؤں کے اندر استعمال ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے پچھلے ہفتہ عرض کیا، اور ای کوڈ کے بارے میں بھی۔ ای کوڈ یورپ کے اندر کیسے وجود میں آیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بات کیا۔ اس لیے حضرات، جو سور کے ہر اعضاء کو آج استعمال کیا جاتا ہے انسان کے غذاؤں کے اندر، اس سے بہت کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ خوراگن ہیں، اس کے رنت ہیں، یہ نیوکازائی ہیں، شوتننگ ہیں اور جیلیٹن ہیں، اور اس کے بال، کھال، ہر چیز آج انسان کے استعمال کے چیزوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اس سے چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہم نے ایک جگہ پر آڈٹ میں گئے تھے کہ رامن بنانے والے، نوڈلس بنانے والی کمپنی، نوڈلس تو عموماً حلال ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے حلال سرٹیفیکیشن کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ انگریڈینٹس، موادات جو چیز کے اندر استعمال کی جاتی ہے دو طرح کے ہیں، ایک ہے ریٹن انگریڈینٹس، اور حکومت کے قانون کے ماتحت جو چیز ہے اس کے اندر باقی رہتا ہے اس کو لکھنا پڑتا ہے، وہ لکھیں گے۔ کچھ ایسے انگریڈینٹس ہیں جو ہڈن انگریڈینٹس ہیں، جو پوشیدہ ہیں، چھپا ہوا، وہ لکھتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر جو کوٹنگ کے لیے استعمال کریں گے، برش ہو یا آئل وغیرہ، وہ لکھتے نہیں ہیں۔ اور کچھ ایسی چیزیں جو ڈالتے ہیں پھر اڑ جاتا ہے، وہ بھی نہیں لکھتے، وہ کہتے ہیں وہ باقی نہیں رہتا، لیکن ہمارے لیے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اونیگیری کے اندر اور مختلف کھانے کی پینے کی چیزوں کے اندر الکحل، وائن وغیرہ ڈالتے ہیں، وہ ڈالنے کے بعد گرم کرتے ہوئے اٹھ جاتا ہے، لیکن شریعت کے قانون کے لحاظ سے وہ نجس ہے، وہ حرام ہے۔ باقی رہتا ہے، اٹھتا وہ نہیں، ڈالا ہے تو اس کا حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تحقیق کرنی پڑتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ جو مین ہے نوڈلس، اس کمپنی کے جو سارے انگریڈینٹس حلال ہیں، پانی اور یہ گیہوں وغیرہ سے بنا ہوا آٹا ہوتا ہے یا چاول کا آٹا ہوتا ہے، لیکن اس کو بنا کے بنتے آنے کے بعد جو اس کے اندر جو بیلٹ کے اندر جو کوٹنگ کرتے ہیں، اس کے لیے جو برش استعمال کر رہے ہیں، وہ برش سور کا بال سے بنایا ہوا ہے۔ آئل تو سوکوبت سے برا ہے، ویجیٹیبل آئل ہے، لیکن جو برش استعمال ہوا اس کا بال سور کا ہے، تو یہ حلال نہیں ہے شریعت کے لحاظ سے۔
کبھی یہ جو آئل استعمال کرتے ہیں وہ لاڈ سور کا جو کیا کہتے ہیں اس کی چربی سے بنایا ہوا آئل ہوتا ہے۔ آج کل سب سے سستی چیز آئلوں میں لاڈ ہیں، یعنی سور کا چربی کا آئل۔ وہ پہلے پھینکتے تھے، اب 100-200 ین میں ٹن کے لحاظ سے وہ دے رہے ہیں، پیسہ بھی ملتا ہے، وہ دے رہے ہیں، کمپنیوں کو مفت جیسے مل رہا ہے۔ اس لیے مارگرین کے اندر بہت کچھ استعمال ہوتا ہے لاڈ۔ آج 7-Eleven کے بریڈ ہیں، آج بھی کسی ساتھی نے بن بھیجا تھا، یہ حلال ہے، پوچھ رہا ہے کہ اس کے اندر مارگرین ہے۔ ہم نے جتنا بھی چیک کیا اکثر کے اندر 99% مارگرین کے اندر لاڈ ہو استعمال ہوا، لاڈ بتا کا وہی، تو یہ تو حلال نہیں ہے۔ ایسے بہت کچھ بیکری آئٹم کے اندر مارگرین کے اندر بتا یورائی کا استعمال ہوتا ہے، سور کا چربی۔ اس طریقے سے بہت چیزوں کے اندر آج کل سور کی موادات استعمال ہو رہے ہیں، اور اس کی چھپانے کے لیے یورپین یونین نے ای کوڈ کا استعمال کیا ہے۔ یہ نہیں صرف ہم جاپان میں اس کو دیکھیں، پاکستان کے اندر بھی اس کو چیک کرنا پڑے گا، سری لنکا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، انڈیا کے اندر، عرب سعودی کے اندر بھی دیکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ گلوبلزم کی وجہ سے چیزیں جو بنتی ہیں اپنے حکومت کے ماتحت، اپنے ملک کے اندر بننے والی چیزوں کے اندر بھی انگریڈینٹس جو استعمال ہوتی ہیں تو باہر سے آنے والی ہوتی ہے، کچھ اندر کا کچھ باہر کا۔ 99% چیزیں ملک کا ہو، ایک چیز باہر سے آ رہی ہیں، وہ اگر حلال نہ ہو تو سارے حرام ہو جائے گا۔ چیزیں بنتی ہے جاپان کے اندر، اس کا انگریڈینٹس چائنا کا ہوتا ہے، برازیل کا ہوتا ہے، امریکہ سے بھی آنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا سوگر، چینی ادھر بنتی ہیں، ہڈی جو استعمال ہوتی ہے اس کے اندر وہ آتا ہے میانمار سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، انڈیا سے اور انڈونیشیا سے۔ ایسا ہی بہت کچھ ملکوں سے، ملیشیا سے بھی آتی ہیں، کرگستان سے آتی ہیں، اور دوسرے پاناما وغیرہ سے بھی، چلی سے بھی، مختلف ملکوں کی چیزیں جاپان میں بننے والی چیزوں کے اندر بھی ہے۔ ایسا ہی ہمارے ملکوں کے اندر بھی ہے، اور ہمارے ملکوں کے اندر امپورٹ ہو کے مختلف قسم ملکوں کی چیزیں آتی ہیں۔ اس لیے حلال کا چیک کرنا بہت ضروری، ورنہ میں نے پچھلا ہفتہ بھی کہا تھا کہ ہم اگر اس کی تحقیق نہیں کریں گے، جاپان سے جاتے ہوئے تقریباً 3-4 سور کھا کے چلے جائیں گے۔ ہر چیز کے اندر آج لوگ آسانی سے استعمال کر رہے ہیں، ہر چیز کے اندر چیک کرنا پڑتا ہے۔ تو پچھلا ہفتہ بھی میں نے شروع کیا تھا کہ سور کیوں حرام ہیں، اس کے وجوہات ہیں۔ ایک ہے اللہ پاک نے قرآن کے اندر صاف کیا دیا فَإِنَّهُ رِجِسٌ، یہ سور رجس ہیں۔ رجس کا مطلب ایک نجس بھی ہے، اور ایک جامع لفظ ہے، اس کے اندر بہت کچھ معانی ہیں، نجس بھی ہیں اور انسان کے لیے نامناسب ہیں، اس کے جسم کے لیے، صحت کے لیے مضر ہیں، اور اس کی کیریکٹر کے لیے، اس کے اخلاق کے لحاظ سے بھی اس کے گوشت کا کھانا بری تاثرات پیدا کر سکتی ہیں۔ اسے بہت سے مطالب اس کے اندر موجود ہیں۔ آج ان سارے باتوں کو علماء کرام اور سائنسدان نے آج تو ہمیں بتا رہا ہے۔ ان میں سے ایک بتا سب سے بدترین شرم یعنی بے شرم حیوان ہے۔ حیات الحیوان ایک کتاب ہے علامہ دمیری کی، انہوں نے حیوانوں کے بارے میں کتاب لکھی، 3 جلدوں کے اندر ہیں۔ اس میں جانوروں کا نام اور اس کا تذکرہ قرآن کے اندر کہاں کہاں ہوا، حدیث کے اندر کہاں ہوا، کچھ سوروں کا تذکرہ قرآن حدیث میں نہیں، شاعروں نے اپنے اشعار کے اندر، عربی شاعروں کا وہ اس کا تذکرہ وہ کریں گے، پھر اس کی صفات کے بارے میں بیان کریں گے، اس کی خاصیت کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کتاب لکھی، عجیب کتاب ہے۔ اس کے اندر خنزیر کے بارے میں، سور کے بارے میں لکھا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بے شرم حیوان ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی، اس کے اندر بھی بیوی بچے سب ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو دوسرے جانور کے ساتھ اس کو ملا کے اس کو ہم بستر یعنی سیکس کرتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اتنا بے شرم ہے۔ اور سب مل کے یہ کریں گے گروپ سیکس، یہ ان کے لیے کچھ بات نہیں ہے۔
تو وہ جب انسان گوشت کھائے گا اس کے اندر بھی یا اس کے اعضاء اس کی چیزیں انسان کے جسم کے اندر داخل ہوگا، وہ اس کا خون بنائے گا، پھر وہ گوشت بنے گا، پھر اس کی کیریکٹر بھی اس جیسے بننا شروع کر دے گا۔ اس لیے شریعت نے ان باتوں سے بے حیائی سے روکنے کے لیے اس کا گوشت بھی کھانے سے منع کر دیا، اس کی چیزوں کو کھانے سے منع کر دیا، ایک وجہ۔ دوسرا وجہ کہ اس کے اندر سور ایسا جانور ہے کہ بہت مضر جانور ہے انسان کے لیے۔ اس کے اندر جو بیکٹیریا ہیں، جو جراثیم ہیں، جیمز ہیں، یہ سارے، اس کا جو چربی ہے، اس کے اندر جو کولیسٹرول ہے، یہ انسان کے لیے بہت مضر چیزیں ہیں۔ جب انسان کھاتا ہے اس سے بیمار پڑتا ہے۔ یہ بیمار پڑنا اب کھائے ابھی ہو جائے ایسا کوئی ضرورت نہیں، جیسے کہ سلو پوائزن ہوتا ہے، آہستہ آہستہ انسان کھاتا ہے، جسم میں جمع ہوتا ہے ادھر ادھر، پھر وہ ایک دن میں آ کے اس کا کینسر کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ سگریٹ ہیں، شراب ہیں، کسی نہ کسی دن اثر کرے گا۔ 40 سال تک تھوڑا سا وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن 40 سال کے بعد سب کچھ نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور سور کا بھی یہی نظام ہے کہ آج دیکھیے جاپانیسوں کو کتنے ایکسرسائز کرنے والے، کام کرنے والے ہیں۔ اگر ایسے ایکسرسائز کریں گے کوئی بیمار نہیں ہوگا، اتنے وہ اپنی صحت کو، فٹنس کو مینٹیننس کرتے، اس کے باوجود بھی زیادہ بیمار وہی لوگ نظر آئیں گے۔ کسی بھی ہاسپٹل میں، کسی بھی سیکشن میں جا کے آپ دیکھیے، لائن میں کھڑے ہوں گے کسی بھی وقت میں۔ کیوں؟ یہ مین سبب ہے۔ اب ہم لوگوں کو پتہ ہے جب 40 سال کے بعد ہر ہمارے ساتھی کے گھر پہ بھی وہ فری کوپن آتا ہے، 2000 کے کوپن آتا ہے کہ یہ گان چیک کر لو، کینسر چیک کر لو۔ تو کیوں اتنا زیادہ بیماری پھیلی ہوئی ہے کینسر جاپان کے اندر؟ اس کے وجوہات یہی ہیں۔ اور یورپ کے اندر، جاپان کے اندر یہ بے حیائی کا مین سبب بھی سور کا مین کیریکٹر اس کے اندر داخل ہیں۔ ایسا ہی ایک وجہ ہے کہ سور کیوں حرام ہے۔ بہت سے مختلف وجوہات ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ پاک نے حرام قرار دیا، یہی بڑی بات ہے۔ اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں، لیکن لوگ پوچھتے ہیں اس لیے کہ اگر سور حلال ہوتا، مثال کے طور پر جیسا کہ گائے ہیں، بکرے ہیں، چکن اور اونٹنیاں ہیں، کہ اس کے لیے جب جائز ہے تو مویشی کے طور پر اس کو پالنے کے لیے فارم وغیرہ بنانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے شریعت کے اندر زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، اتنے بکرے ہو تو اتنا دینا ہے، اتنا گائے ہو اتنا دینا ہے، اتنا اونٹنیاں ہے اتنا، زکوٰۃ کا بھی حساب چلتا ہے۔ تو کیوں فارم لوگ بنائیں گے؟ کیونکہ حلال چیز ہے اور کھانے پینے کی چیز ہے۔ ایسا سور کے بارے میں کہیں ذکر نہیں۔ اور اس کا مطلب ہے کہ آپ فارم مت بناؤ، سوروں کو پالنا چھوڑ دو، مت پالو۔ کیوں؟ آج سائنسدان کہتے ہیں کہ سور انسان کے لیے بہت، یعنی اس کے مشابہ جانور ہیں، اس سے ملتے جلتے جانور ہیں۔ انسان اور سور کے ڈی این اے لیول تک بہت ملتا ہے۔ اتنا اللہ پاک نے عجیب کیوں اس کو بنایا، بعد میں دوبارہ ٹائم ہو تو بتاؤں گا کہ ایسا اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ پھر یہ جانور اگر آپ فارم بنائیں گے تو اس کے اندر اس کو پھر فارمر بھی ہوگا، اس کو دیکھ بھال کرنے والا۔ جب وہ سور کبھی بیمار بھی پڑ جاتا ہے، تو جب بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کو بتانے کا طریقہ نہیں آتا، چلائے گا لیکن پتہ نہیں چلے گا۔ اگر ہم کوئی بخار پڑ جائے، کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کی اظہار ہم کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، مجھے ادھر درد ہیں، یہ بیمار ہیں، بخار ہیں، وہ ہیں، یہ ہیں، سب کچھ بتائیں گے۔ لیکن سور کیسے بتائے گا؟ اور ہاتھ پیشانی پہ ہاتھ لگائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اور سور کے اس کے چلنے پھرنے سے بھی پتہ نہیں چلے گا یہ بیمار ہے یا صحت مند ہے، اور بتا بھی نہیں سکتا۔ پھر جو فارمر ساتھ ہوگا اس کا دیکھ بھال کرے گا، اس کو ڈی این اے لیول تک ملنے کی وجہ سے کہ اس سے بیماریاں انسان تک آنا آسان ہے۔ یہ سائنسدانوں کے، ڈاکٹروں کے قول ہے کہ انسان کے لیے بیماری جلدی اس سے پکڑ جائے گی۔ اور سور بھی وہ ایسے جانور ہے کہ ایسی چیزیں کھاتی اس وجہ سے جلدی بیمار بھی، عجیب عجیب بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو پھر وہ انسان جب کھانسے گی،
نزلہ ہوگا، یہ جو بھی ہو قریب انسان جاتا ہے، اس سے انسان منتقل ہوتا ہے. پھر یہ انسان اس کو لے کے کسی اور جگہ پر جائے گا، کسی ملک میں جائے گا، ہوائی جہاز میں سفر کرے گا، اس بیماری کی ادھر سے ادھر منتقل کر دیتا ہے. شریعت اسلامیہ نے انسانیت کے صحت کا بھی حفاظت کا حکم فرمایا ہے. صحت کو بہت بڑی نعمتوں میں ایک نعمت بتایا ہے، تو اس لیے اس کی حفاظت بڑی ضرورت ہے. تو جو اس کے لیے صحت کے مضر جو بھی ہو، شراب ہو، سگریٹ ہو، سور ہو، جو بھی اس کا اللہ نے حرام قرار دیا ہے انسان کی صحت کے مضر. تو یہ چیز تو پھر جب بیماری کے وجود میں آتا ہے تو یہ صرف انسان ہے. میکسیکو میں آپ کو پتہ کچھ سال پہلے سور کی وجہ سے بیماریاں پھیلی، بہت سے لوگ مر گئے. پھر حکومت نے سوروں کو سارا قتل کرنا شروع کر دیا. ایسے وجوہات بہت ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے حرام قرار دیا. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے؟ اگر اتنے مضر جانور ہیں، اتنا بدترین مخلوق ہیں، کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ تو اس کا خالق بھی اللہ پاک ہیں، کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ تو اس کا بھی علماء یہ جواب دیتے ہیں سائنسدان کہ آج کل جیسا کہ انسان کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہیں تو اس کے لیے علاج کے لیے ٹیبلٹس ہو، دوا وغیرہ ایجاد کرتے ہیں. لیکن جب اس ٹیبلٹس کو، اس دوا کو ایجاد کرتے تو فوراً انسان کے جسم کے اندر اس کو وہ استعمال نہیں کریں گے. کیوں؟ پتہ نہیں یہ واقعی اس کے لیے مناسب یا نہیں. اس کے لیے پہلے زمانے کے اندر اس کو پہلے چوہا کو لیتے ہیں، اس کو ایک جگہ پر بند کر دیتے ایک باکس کے اندر. اس کو اس بیماری جو انسان پر جو بیماری پڑی اس کو، اس بیکٹیریا کو چڑھاتے ہیں، چڑھا کے اس کو اس بیمار میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں. وہ بیمار اس کو بھی چڑھ جاتا ہے. پھر جو دوا انہوں نے ایجاد کیا ہے اس کو انجیکشن کے ذریعے اس کو چڑھاتے ہیں. پھر چیک کرتے ہیں کہ فرق آتا ہے، صحیح ہے، اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں. جب صحیح اس سے فائدہ ہو رہا ہے پھر انسان کو، لیکن اس میں بھی کبھی نقصان کے لیے امکان ہے، اس لیے کہ چوہا اور انسان میں کافی فرق ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سور انسان کے ڈی این اے لیول تک قریب ہے، مشابہ ہیں، تو اور جسم کے لحاظ سے بھی بڑا ہیں. تو پھر انسان جو سور پہ اس کو آزمانا شروع کر دیا. جو بیمار انسان پہ ہیں اس کو چڑھاتے ہیں، پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو دوائی نے ایجاد کیا اس کو چڑھاتے ہیں، اس کو پھر دیکھتے ہیں وہ اس کے لیے فائدہ مند ہیں، مفید ہیں، پھر انسان کو چڑھا دیتے ہیں، پھر انسان پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ بڑی حکمت، یہی حکمت ہے کہ انسان اللہ پاک نے سور کو اللہ نے پیدا کیا. اور بھی اللہ کی حکمتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کے کاموں کے اندر، بنانے کے اندر کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے. تو اللہ پاک نے اسے وجوہات کی وجہ سے اس کو بنایا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے نہیں ہے. محترم حضرات، اس کے اگر جو جواب ہم ابھی بتاتے ہیں شریعت کے یعنی سائنس کے لحاظ سے بھی ہو یا علماء کے اقوال ہو، اس کا توڑ یعنی ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کا حکم ہے اس کا توڑ کہیں بھی نہیں ہو سکتا. اس کی جو وجہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہو سکتی ہے، تو لیکن ہمیں ماننی پڑے گی. لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں حرام ہے؟ اس کے اندر بھی گوشت ہے، اس کے اندر بھی گوشت ہیں، گائے بھی گوشت ہے، بکرے کے اندر بھی گوشت ہیں، اونٹنی کے اندر بھی گوشت ہیں، اور سور کے اندر بھی گوشت ہیں. چاروں جانور ہیں اور سب کے اندر جان ہیں. کیوں اس کو حلال کہتے اس کو حرام؟ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو 4 عورتیں ہیں، ایک ہماری ماں ہے، ایک ہماری بہن ہے، اور ایک ہماری بیٹی ہیں، اور ہماری بیوی ہیں. 4 ان چاروں عورتیں ہیں، چاروں انسان ہیں، 4 کے اندر خون ہے، 4 کے اندر گوشت ہیں، سب ایک جیسے ہیں، اعضاء کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن اس سے ہم شادی کریں گے، اس کے ساتھ ہم بستر کر سکتے، حلال ہیں، اور ان تینوں سے حرام ہیں. شادی نہیں کر سکتے، ہم بستر نہیں کر سکتے. کوئی نہیں پوچھتا کیوں ان کے ساتھ حلال، کیوں اس کے ساتھ حرام. سب کے پاس ایک ہی ہیں، کوئی فرق، کوئی عجیب اور دوسری چیز نہیں. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے یا کوئی وجہ ہے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے حلال قرار دیا، ہم لیے، ہم نے اللہ نے کہا حرام، ہم چھوڑ دیا.
یہی سب سے آسان جواب ہے۔ ایسا ہی سور کا اللہ نے حرام کہہ دیا، ہم نے مان لیا، اس کو حلال کہہ دیا، ہم کھا رہے ہیں، اور اللہ نے اس کے خلاف کہتا ہے ہم اس کو مان لیتے، اور اللہ نے ایسی چیزوں سے منع کیا جو ہمارے مضر ہیں، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اس لیے کہ جو ان لوگوں نے جنہوں نے سور کھاتے ہیں ان کے اندر یہ عادت بھی ہیں کہ اپنے ماں کے ساتھ بھی ہم بستری کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے بھی، اپنی بہنوں سے بھی، اور سب مل کے بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ خون، یہ بتا کا اثرات ہیں۔ تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کے اللہ کے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ